آقا نے فرمایا اے ظاہر اپنے آپ کو ان پڑھ مت کے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھ، آمنہ کا لال تجھ سے پیار کرتا ہے، رب ذوالجلال تجھ سے پیار کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس کتاب سے ایک حدیث، اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل قام الى وضوء یرید الصلاۃ، فرمایا کہ جب بندہ مومن، بندہ مسلم نماز کے لیے اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کے لیے اذان کی آواز سنتا ہے اور وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں پر پانی کا پہلا قطرہ پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پانی کا پہلا قطرہ پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے، تو اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ پڑنے سے پہلے اس کے چہروں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، پانی کا بھی پہلا قطرہ بھی نہیں پڑتا کہ رب قدیر اس کے ہاتھوں کے کوہنیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ مسح کرتا ہے تو ابھی پانی کا پہلا قطرہ بھی نہیں پڑتا، اللہ سر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ ٹخنوں کو دھوتا ہے تو ابھی پانی کا پہلا قطرہ بھی نہیں پڑتا کہ رب قدیر آپ کے اس بندے مومن کے، اس بندے مسلم کے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، کتنا کریم ہے رب، کتنا رحیم ہے رب۔ آپ ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ ان سر سے بھی گناہ کیا جاتا ہے، سر کے گناہ معاف کر دیے۔ زبان سے بھی انسان گناہ کرتا ہے، زبان کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ پیروں سے چل کے بھی گناہ کرتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پیروں سے چلنے کی بنیاد پر جو گناہ ہوئے تھے اور تم نے رب کی رضا کے لیے وضو کیا، نماز کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پیروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے سچے لوگ تھے، کتنے ایمان کے پکے لوگ تھے، کتنے تقوی والے لوگ تھے، کتنے طہارت والے لوگ تھے کہ اگر ان سے گناہ ہوتا تو گناہ کا تصور اور گناہ کی بے چینی ان کو تڑپا دیتی، یا تو وہ رسول کی بارگاہ میں آتے اور یا پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، اے لوگوں گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے تڑپو، اس گناہ کا تصور اپنے خیال میں لاؤ کہ اے پاک پروردگار مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے،
چاہے تو تو اس دنیا میں مجھے سزا دے دے، چاہے تو پھر آخرت کے لیے ٹال رکھے، لیکن حضرات محترم آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس دنیا میں لے دے کے مسئلہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آخرت کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو گناہ ہو جائے تو گناہ کا تصور اپنے ذہن میں لا کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ اور رب قدیر نے کیسا نظام بنایا ہے میرے پیارے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے کون سی پناہ ہے جہاں جا کر کے تو پناہ حاصل کرے گا، تیرے لیے اتنے ساز و سامان پیدا کر دیے ہیں کہ اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو بخشنے والا میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا میں رحمان الرحیم ہوں۔ آ کر کے عرض کرتا ہے وہ شخص یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کتاب اللہ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں مجھے سزا دیجئے۔ حضرات محترم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثاروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں آقا کریم نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، صحابہ اکرام بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آیا اس شخص کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ پھر وہ شخص آقا کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کتاب اللہ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ آقا فرماتے ہیں کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے رب نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے کیا سامان آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن جمعے کے لیے نکلتا ہے تو جس مسجد کے اندر جاتا ہے اس مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ اور جب مسجد سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ نامہ اعمال لے کر کے، وہ صحیفہ لے کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جتنے آئے ہیں سب کے صحیفوں میں نام لکھے جا چکے ہیں۔ کیسا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے۔ لیکن حضرات محترم آج تو معاملہ یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو گناہ کا تصور بھی ہمیں نہیں کر پاتا۔ حضرات محترم گناہ ہو جائے تو گناہ کا تصور آپ کو تڑپانے لگے تو سمجھیں کہ میرے دل میں ایمان کی جلا باتی ہے، اور اگر گناہ آپ کو نہ تڑپا سکے تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان کا چراغ بالکل بجھ چکا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات محترم آج تو لوگ سلیوشن تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن حضرات محترم کبھی کسی نے سلیوشن تلاش کیا ہم میں اور آپ میں، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں؟ حضرات محترم میرے آقا کل بھی لوگوں کی فریاد رسی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم وہ کون سی چیز ہے جس کو میرے آقا کے در سے بھیک نہ ملی ہو؟ وہ کون سا ایسا ذرہ ہے جس کو آقا کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے بھیک نہ ملی ہو؟ کل بھی زمانہ انہی کے در سے بھیک پاتا تھا، آج بھی زمانہ انہی کے در سے بھیک پاتا ہے اور قیامت تک انہی کے در سے بھیک پاتا رہے گا۔ حضرات محترم یہ تو انسان ہیں، میرے آقا نے تو جانوروں سے بھی محبت کی ہے، یہ تو انسان ہیں، میرے آقا نے تو پیڑوں سے بھی محبت کی ہے، یہ تو انسان ہیں، میرے آقا نے تو پتھروں سے بھی محبت کی ہے۔ حضرات محترم آقا جن پتھروں پر قدم رکھتے تھے نا، قدم، ان پتھروں سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا ہے؟
آقا فرماتے تھے یہ پتھر مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. شجروں سے جب گزرتے تھے تو درخت آپ پہ سلام پڑھتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ فرماتے تھے یہ درخت جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. حضرات محترم، درخت جانے کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ہم جن سے محبت ہمیں آقا سے کرنی چاہیے تھی، ہم نے ان سے محبت نہ کر کے دنیا سے محبت کی لو لگائی ہے. حضرات محترم، آقا سے محبت کریے، نبی سے محبت کریے، رسول سے محبت کریے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے جب تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، آقا فرماتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ اس کی نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرات محترم، اس حدیث کی روشنی میں ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. ہم مال سے محبت زیادہ کرتے ہیں، نبی سے محبت نہیں ہے. اولاد سے محبت زیادہ کرتے ہیں، نبی سے محبت نہیں ہے. نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نبی کے عشق میں جان بھی قربان ہے. جان بعد میں قربان کرنا، پہلے نبی نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھا. نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہے جھوٹ مت بولنا. کتنے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہے امانت میں خیانت مت کرنا. کتنے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں؟ تو پتا چلا ہمارے دعوے صرف زبانی ہے، عملی ہمارے دعوے نہیں ہے. حضرات محترم، اور آقا نے فرمایا تم میں جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کی روشنی میں ہر انسان اپنا جائزہ لے اور پتہ کرے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں. حضرات محترم، حضرت بریدہ ایک صحابی ہیں. حضرت بریدہ اسلمی ان کا نام ہے. جب ابو جہل کو پتا چلا نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تو اس نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا ابو جہل نے؟ کہ جو نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کو سرخ اونٹ دیے جائیں گے. کیا دیے جائیں گے؟ سرخ اونٹ. عرب کے اندر سرخ اونٹ بہت مہنگا بکتا تھا، بہت قیمت تھی اس کی، لاکھوں میں بکتا تھا سرخ اونٹ. اعلان کر دیا جو نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کو سرخ اونٹ دیے جائیں گے. حضرت بریدہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ ابو جہل کے پاس آئے، کہنے لگے میں پکڑ کے لاؤں گا. مال کا لالچ کسے نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک کو مال کا لالچ ہے. اگر ہمیں لالچ نہیں ہے تو نبی کی محبت کا لالچ نہیں ہے. لوگوں، نبی کی محبت کا لالچ اپنے دل میں پیدا کرو. کہا میں پکڑ کے لاؤں گا. کہا جا پکڑ کے لا، اونٹ تیرے حوالے کر دیے جائیں گے. 70 ساتھیوں کے ساتھ حضرت بریدہ نبی کا تعاقب کرنے لگے. ایک مقام پر حضرت ابو بکر کو اونٹوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. عرض کیا یا رسول اللہ، لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. آقا مسکرائے. اتنے میں حضرت بریدہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ نبی کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہو گئے. نبی سامنے، حضرت بریدہ بھی سامنے. حضرت ابو بکر ڈرنے لگے، لیکن نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ڈرنے کی بات نہیں ہے. نبی زیر لب مسکرا رہے ہیں. 70 لوگوں کا محاصرہ ہے. حضرات محترم، آقا نے فرمایا اے آنے والے بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے بریدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بریدہ. کون سے قبیلے سے ہے؟ کہا قبیلہ اسلم سے ہوں. آقا نے فرمایا قبیلہ اسلم کی تو بہت شاخیں ہیں، کون سی شاخ سے ہے؟ کہا بنو سہم سے ہوں. پہلا سوال کیا نام کیا
है? कहा बुरीदा। क्या कहा? बुरीदा। आका ने हजरत अबू बकर से फरमाया बुरीदा, बुरीदा कहते हैं बर्द को, और बर्द के माना होते हैं ठंडक के। किस चीज के? ठंडक के। हजरत अबू बकर से फरमाया अबू बकर डरने की बात नहीं है, ये तो मामला और अच्छा हो गया है, ये तो मामला और अच्छा हो गया है। कहा कौन से कबीले से है? कहा कबीले असलम से हूं। कहा असलम के माना आते हैं सलामती के, असलम के माना आते हैं सलामती के, असलम के माना आते हैं सुकून के। कहा अबू बकर अब तो और भी घबराने की बात नहीं है, अब तो ये सलामती कबीले सलामती से आया है, कबीले असलम से आया है, और असलम का माना होता है सलामती। कहा कबीले असलम की तो बहुत शाखें हैं, कौन सी शाख से है? कहा सहम से। कहा सहम के माना आते हैं हिस्से के, काय के? हिस्से के। कहा अबू बकर अब तो बिल्कुल भी मत घबराओ। जब इतना कहा तो फिर हजरत बुरीदा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपका नाम क्या है? कहा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना कहना था, कहा या रसूल अल्लाह अब देर मत करिए, हाथ बढ़ा दीजिए और मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो आका ने फरमाया ना सहम, सहम कमाना हिस्सा। तो अब ये हजरत बुरीदा कलमा पढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये अंदाज है सहाबा इकराम के, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर कदम पर आप देखिए कि किस तरीके से इस्लाम के अंदर लोगों को दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत तमीम दारी से एक हदीस मरवी है, आप फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, इतने में देखा क्या कि एक ऊंट नबी की बारगाह में आता है, आकर के अपना सर नबी के कदमों में रख देता है। हजरात मोहतरम, सहाबा देख रहे हैं उस मंजर को। वो ऊंट आका के कान की तरफ अपना मुंह करता है और कुछ सरगोशी करने लगता है। आका उसकी बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। इतने में कुछ लोग आका की बारगाह में आते हैं, उस ऊंट को देख करके कहते हैं या रसूल अल्लाह ये ऊंट हमारा है, 3 दिन से खोया हुआ है, आज आपकी बारगाह में आके मिला है, या रसूल अल्लाह इस ऊंट को हमें वापस कर दीजिए। आका ने फरमाया ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। कहा क्या शिकायत कर रहा है? कहा ये शिकायत कर रहा है जब गर्मी का मौसम होता था तो मेरे मालिक मुझ पे सवार होते थे और ठंडी जगह पर चले जाते थे, जब ठंड का मौसम आता मेरे मालिक मुझ पे सवार होते, गर्मियों के मौसम में चले जाते। जब मेरी उम्र गुजर गई तो मुझे अफसाइशे नस्ल के लिए रखा गया, ऊंटनियों में छोड़ दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से इन्हें ऊंट और ऊंटनियों के बच्चे दिए। आज जब मैं बुढ़ापे को आ गया हूं तो इन्होंने मेरे मारने का प्लान बना लिया है, मुझे कत्ल करने का प्लान बना लिया है। इतना रसूलुल्लाह ने कहा, उन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह इसने मनो अन बिल्कुल सच सच कहा है। आका ने फरमाया तो क्या इसकी जजा यही होना चाहिए कि इसने तुम्हें इतना फायदा दिया और आज अगर ये बुढ़ापे को पहुंच गया तो तुम इसको कत्ल करके इसका गोश्त खाने के लिए तैयार हो? इस हदीस पाक के अंदर कितनी नसीहतें हैं मेरे प्यारे। हजरात मोहतरम, हम पर अगर कोई एहसान करे तो एहसान का बदला एहसान से चुकाओ, हमारे साथ कोई भलाई करे तो भलाई का बदला भलाई से चुकाओ। तेरे वो माँ बाप जो तुझे पाल पाल करके बड़ा कर करके इस बुढ़ापे को पहुंच गए, उनके बुढ़ापे की इज्जत कर नौजवान, उनके सफेद बालों की इज्जत कर। हजरात मोहतरम, आज नौजवान सीना तान करके अपने वालिदैन के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या तूने सोचा कि जब तू चल भी न सकता था तेरी उंगली पकड़ करके यही तेरा बाप था जिसने तुझे चलना सिखाया था? जब तू बोल नहीं सकता था यही तेरा बाप था जिसने तुझे बोलना सिखाया था? जब तू कुछ कर भी नहीं सकता था यही तेरा बाप था जिसने तुझे कुछ करना सिखाया था?
اپنے بوڑھے باپوں کے سفید بالوں کی عزت کرو نوجوانوں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اگر ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس تیرے ہاتھوں میں نہیں لا سکتی۔ حضرات محترم، وہ بوڑھا اونٹ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے۔ اب آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اب اسے ہمیں واپس کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بیانی کرتے ہو، اب تمہیں میں یہ اونٹ نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر تم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ بیچ سکتے ہو۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 100 درہم۔ آقا نے 100 درہم دیے، 100 دینار دیے، اونٹ کو خرید لیا۔ اونٹ کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، لجپال ہو تو ایسا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، جس طرح محبت انسانوں سے ہے اسی طرح محبت جانوروں سے ہے۔ جب کہا نا آقا نے کہ اے اونٹ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب وہ اپنا سر آقا کے کان کی آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کے قریب لایا۔ جب وہ باتیں کر رہا تھا، ایک مرتبہ آقا نے آمین کہا، دوسری مرتبہ آمین کہا، تیسری مرتبہ آمین کہا، چوتھی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ اب بھی کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، اب بھی کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، اب بھی کہو گے کہ نبی ہماری طرح ہے تم میں سے کوئی یا ایسی کوئی مشین جو جانوروں کی آواز سن سکے؟ یا آج تک کسی سائنس نے ایسی مشین ایجاد کر دی ہے کہ جو جانوروں کی بولیاں سن سکے؟ نہیں کر سکتی، اور قیامت تک نہیں کر سکتی۔ یہ رسول ہیں، یہ آمنہ کے لال ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ جس طرح انسانوں کی بولیاں سنتے ہیں اسی طرح جانوروں کی بھی بولیاں سنتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ کیا سرگوشی کر رہا تھا؟ آقا نے فرمایا جب میں نے اسے آزاد کیا نا تو اس نے میرے لیے پہلی دعا کی۔ وہ پہلی دعا کیا تھی؟ وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری طرف سے، اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے آمین کہا۔ دوسری دعا اس نے مجھے یہ دی یا رسول اللہ، آج آپ نے جس طرح میرا خوف دور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کی امت کا خوف دور کر دے۔ میں نے آمین کہا۔ اس نے تیسری دعا مجھے یہ دی یا رسول اللہ، جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کا خون دشمنوں سے بچا دے۔ میں نے آمین کہا۔ جب چوتھی دعا اس نے مجھے دی تو میں رونے لگا۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت سے جنگ و جدال کو ختم کر دے۔ آقا آپ دیدہ ہو گئے اور اس اونٹ سے کہا اے اونٹ، یہ جو دعائیں تو نے مجھے دی ہیں یہ دعائیں میں اللہ کی بارگاہ میں مانگ چکا ہوں، لیکن جب چوتھی دعا میں نے رب کی بارگاہ میں کی، مولا میری امت کو جنگ و جدال سے بچا دے، آواز آئی ہے میرے محبوب یہ دعا مت کرو، یہ قلم تھا کہ لکھ چکا ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیے جانور کس طریقے سے آقا سے محبت کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں اس امت کو کہ جس امت کو اپنے نبی کی محبت کا خیال نہیں ہے۔ حضرات محترم نبی کی محبت کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں آقا کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشائے دو جہاں سے ایک حدیث مروی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشائے دو جہاں، ہم یہ سوچ رہے تھے شاید یہ جنت کا سوال کرے گا،
شاید یہ اپنے لیے جنت میں محل اعلان کرائے گا، کیونکہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، جتنی بڑی بارگاہ ہو اس بارگاہ سے اتنا بڑا ہی سوال کیا جاتا ہے۔ دیہاتی نے جب سوال کیا نا تو سوال یہ تھا، یا رسول اللہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، سفر کا انتظام کر دیں، انتظام یہ کہ میرے لیے کوئی اونٹ مہیا کر دیں۔ آقا نے فرمایا تجھے اونٹ دیا، لیکن نجبال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ کا جوش کرم جوش پہ ہے۔ آقا نے فرمایا بس تجھے اونٹ چاہیے، اور بھی کچھ مانگ لے، ایک چانس اور دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشائے دو جہاں فرماتے ہیں اب ہمیں لگتا تھا کہ شاید جنت مانگ لے گا، جنت میں محل مانگ لے گا، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ جو اونٹ پہ کجاوا ہوتا ہے، جس پر بیٹھ کر کے سفر کیا جاتا ہے، اگر وہ بھی دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ آقا مسکرائے، آقا نے کہا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ تیسرا چانس دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب ہم سمجھ رہے تھے شاید جنت مانگ لے گا، لیکن جب اس کی زبان کھلی تو بولا یا رسول اللہ دو چیزیں تو دے دی ہیں، تیسری چیز سفر پہ جا رہا ہوں، پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جا، تجھے پیسے بھی دیے، خرچہ بھی دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تیری مثال تو اس بوڑھی کی طرح ہے، تو اس بوڑھی سے بھی گیا گزرا جو بوڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ وہ بوڑھی کون تھی ذرا سنیے۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنے وطن سے ہجرت کی دوسری طرف تو آپ گھوڑوں پر سوار تھے، اونٹوں پر سوار تھے، جب چلے تو گھوڑے چلتے نہیں، اونٹ چلتے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا یہ اونٹ چلنے کا نام نہیں لے رہے، گھوڑے چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ آواز آئی اے موسیٰ یہ چلیں گے تو چلیں گے کیسے؟ جس جگہ تو تم چھوڑ کے آئے ہو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے، جس جگہ کو تم چھوڑ کے آئے ہو وہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے، اس تابوت کو ساتھ میں لاؤ تب یہ گھوڑے چلیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ انہی میں سے ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا ایک بوڑھی عورت اس کا پتہ جانتی ہے، ایک بوڑھی عورت اس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے۔ کہا چلو اس کے پاس لے کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے سلام کرتے ہیں، اے بوڑھی ماں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ کہا بے شک معلوم ہے۔ کہا بتا دو پتہ بتا دو۔ کہا پتہ بتانے کی قیمت لگے گی، پتہ بتانے کی مفت میں نہیں بتاتی۔ بوڑھی عورت سے کہا اماں بتاؤ۔ کہا قیمت چاہیے۔ کہا کیا قیمت مانگتی ہو؟ کہا قیمت یہ ہے کہ جنت میں، کہاں؟ جنت میں اللہ جس محل کے اندر تمہیں یعنی حضرت موسیٰ کو رکھے اس محل کے قریب میرا بھی مکان ہو، اس محل کے قریب میرا بھی مکان ہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا یہ تو بہت بڑی قیمت ہے، جنت کی قیمت کا وعدہ میں کیسے کروں؟ آواز آئی ہاتف غیبی سے اے موسیٰ وعدہ تو کر لے عطا میں کر دوں گا، وعدہ تو کر لے عطا میں کر دوں گا۔ اب اس بوڑھی عورت نے پتہ بتا دیا، حضرت موسیٰ تابوت لے کے چلے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آقا نے فرمایا اے دیہاتی تو اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی۔ مطلب کیا تھا؟ اگر مانگنا تھا تو جنت مانگتا، اگر مانگنا تھا تو مغفرت مانگتا، اگر مانگنا تھا تو مقام مانگتا، اگر مانگنا تھا تو اللہ کا قرب مانگتا، اگر مانگنا تھا تو حضرات محترم رسول کا قرب مانگتا۔
آج بھی ہم کسی صادق شیخ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو آخرت نہیں مانتے، رب کا قرب نہیں مانتے، رسول کا قرب نہیں مانتے، بلکہ دنیا مانتے ہیں۔ حضرات محترم، بدلیں اپنی سوچ کو، بدلیں، آخرت مانگے، اللہ آخرت کے عوض تمہیں دنیا تو یوں ہی عطا کر دے گا۔ حضرات محترم، مانگنے کا سلیقہ اور مانگنے کا طریقہ بدلیں، اللہ تبارک و تعالی سے دین مانگیں، قرآن مانگیں، حدیث کی سمجھ مانگیں، اسلام کی سمجھ مانگیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں تو آپ کو دنیا یوں ہی عطا کر دے گا۔ حضرات محترم، جب بات چلتی ہے تو بات کو بتانا بھی چاہیے۔ جمعے کے اندر بھی ایک ذکر ہوتا ہے، اور میں بارہا اپنی تقریر کے اندر آپ کو اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ نماز مت چھوڑو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت مت کرو۔ ایک بچہ ہے، نام میں اس کا نہیں لوں گا، ابھی 2 دن پہلے بیچارہ وہ چادر چڑھانے کے لیے گیا، جب چادر چڑھا کے میں باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ جانتے ہیں ایک بات ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگا حضرت جو آپ نے بتایا نہیں کہ نماز مت چھوڑو، امانت میں خیانت مت کرو، سچ بولو ہمیشہ، جب سے یہ چیزیں میں نے اختیار کی ہیں، ابھی چند دن پہلے مجھے 8 لاکھ کی ضرورت تھی۔ کتنے؟ 8 لاکھ کی ضرورت تھی۔ بچہ ہے 23 سال کا، 24 سال کا، کاروبار کرتا ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے 8 لاکھ کی ضرورت تھی، اور دور دور تک نام و نشان نہیں تھا کہیں کا کہ میں 8 لاکھ حاصل کہاں سے کروں، اکٹھا کیسے کروں۔ رب کا ایسا انتظام ہوا، ایسا انتظام ہوا کہ کسی ایک نے ہی مجھے 8 لاکھ روپے لا کے دے دیے۔ تو یہ غیبی مدد ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کہاں سے کس کے ذریعے کس کی مدد کراتا ہے؟ وہ کراتا تب ہے جب آپ نمازوں کی پابندی کریں، وہ کراتا تب ہے جب آپ کی زبان کھلے تو سچ بولیں، وہ کراتا تب ہے جب آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ حضرات محترم، وہ کراتا تب ہے جب آپ دوسروں کی عزت کریں، وہ کراتا تب ہے جب آپ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ بس ایک واقعہ سنانے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آج ہمارے معاشرے سے حضرات محترم عزتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم عزت بھی کرتے ہیں تو ریپوٹیشن کی بنیاد پر، ہم عزت بھی کرتے ہیں تو مقام کی بنیاد پر، ہم عزت بھی کرتے ہیں تو عہدے کی بنیاد پر۔ کارپوریٹر ہے تو عزت کریں گے، ایم ایل اے ہے تو عزت کریں گے، ایم پی ہے تو عزت کریں گے، چیف منسٹر ہے تو عزت کریں گے۔ لیکن حضرات محترم، یہ عزت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا۔ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ میں سے کوئی انسان ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست بھی پڑھ رہا ہے، حضرات محترم جوانی کے عالم کو پہنچے، دونوں نے اچھی پڑھائی حاصل کی۔ جب جوانی کے عالم میں پہنچے، ایک تو بن گیا چیف منسٹر اور ایک رہ گیا بالکل غریب، ریڑی لگانے والا، ٹھیلا لگانے والا، ایسا رہ گیا۔ ایک بن گیا چیف منسٹر۔ حضرات محترم، اسی ہبلی میں اس کا ایک دوست جو ریڑی چلا رہا ہے، وہ چیف منسٹر بنگلور سے آئے اور اسی محلے کے اندر سے اس کا گزر ہو اور وہ دیکھے کہ میرا دوست ریڑی لگا رہا ہے، سیب بیچ رہا ہے یا امرود بیچ رہا ہے، وہ دیکھے اور بھیڑ کو چھانٹتا ہوا جا کر کے اپنے دوست کو گلے لگا لے۔ اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، بس مثال دے کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عزت کو دیکھ، مقام کو دیکھ کر کے عزت مت کرو، غریب کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھو کہ یہ غریب ہے تو میں اس کی عزت نہیں کروں گا۔ کارپوریٹر کو دیکھ کر کے آپ عزت کرتے ہو اس لیے کہ وہ کارپوریٹر ہے، ایم ایل اے کو دیکھ کے آپ عزت اس لیے کرتے ہو کہ وہ ایم ایل اے ہے۔ حضرات محترم، یہ پیمانہ عزت کا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کے ایک صحابی ہیں، حضرت ظاہر ان کا نام ہے، ان کا کام کیا تھا؟ دیہات کے رہنے والے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح آتے، تازہ تازہ سبزیاں لا کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے۔ حضرت ظاہر دیہات کے رہنے والے ہیں، غریب ہیں، سبزی کا کام کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح صبح حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سبزی پیش کر دیتے۔ حضرات محترم، ایک دن کیا دیکھا کہ حضرت ظاہر آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ آقا
अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत ज़ाहिर को ढूंढने के लिए बाजार में निकले। चेहरे बद्दुहा, अलम नशरह लक सदरक, सीने अलम नशरह लक सदरक, नाज़िशे दो जहां, रहमते बरसबा, ताजदारे हरम, चिरागे हरम, आदिले बेअदील, दुआए खलील, जिसके लिए अर्श को सजा दिया गया, जिसके लिए फरिश्ते इंतजार कर रहे थे, मौला अपने हबीब को देखने के लिए चंद लम्हे दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज वो नूरानी जुल्फों वाला, वो चेहरे बद्दुहा वाला, वो नाज़िशे दो जहां, रहमते बरसबा अपने गुलाम से मोहब्बत करने के लिए, अपने गुलाम को ढूंढने के लिए बाजार में निकला है। देखा कि हजरत ज़ाहिर सब्जियां बेच रहे हैं, खड़े हैं, आगे ठेला लगा है। आका ने पीछे से जाकर के हजरत ज़ाहिर के आंखों पर हाथ रख दिए। कितना प्यारा अंदाज है मोहब्बत का, कितना निराला अंदाज है मोहब्बत का। आका ने जब हाथ रखे तो पूछा, जरा पहचानो कौन है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ाहिर ने अपनी पीठ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक से रगड़ना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए हजरत ज़ाहिर की अजमतों पर, कुर्बान जाइए हजरत ज़ाहिर पर कि उनकी पीठ सीने अलम नशरा से टकरा रही है। जब नूर की ठंडक लगी तो आका से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कौन हो सकता है? आमना का लाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आका ने फरमाया, ए ज़ाहिर आज हम तुम्हें बेचना चाहते हैं। जब इतना कहा हजरत ज़ाहिर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझ जैसे गुलाम को कौन खरीदेगा? न मैं लिखना जानता हूँ, न पढ़ना जानता हूँ, न कुछ जानता हूँ, मुझ जैसे अनपढ़ को कौन खरीदेगा? आका ने फरमाया, ए ज़ाहिर अपने आप को अनपढ़ मत के, अपने आप को छोटा मत समझ। आमना का लाल तुझसे प्यार करता है, रब्बे जुल जलाल तुझसे प्यार करता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। अरे बिकना है तो रसूलुल्लाह के हाथों पे बिको, बिकना है तो आमना के लाल के हाथों पे बिको, बिकना है तो ताजदारे मदीना के हाथों पे बिको। हजरात मोहतरम अगर बिकना है तो कुरान की बारगाह में बिक जाओ, अगर बिकना है तो इस्लाम के रास्ते में बिक जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, हजरत हसनैन करीमैन के सदके इस्लाम की सही समझ अता फरमाए, कुरान की सही समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन खतीयतिन व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।